السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں عام طور سے میں جن ادیبوں سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ان سے میری ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، ان سے کچھ واقفیت بھی ہوتی ہے اور ان کی شاعری بھی کم از کم میں نے پڑھی ہوتی ہے۔ آج میں جس مہمان سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں یہ نوجوان شاعر ہیں اور انہیں شعری منظرنامے پر آئے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ 3-4 برس ہوئے ہوں گے، لیکن حیرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے جس کا عنوان آوازہ ہے۔ آوازہ کے نام سے ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا، جسے ادبی حلقوں میں پسند کیا گیا اور ہم نے اس کی گونج بھی سنی۔ تو آئیے آج ہم ملاقات کرواتے ہیں آپ کی نوجوان شاعر راشد مرکھیانی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ گفتگو کا آغاز کچھ کریں گے آپ کے بچپن سے کہ بچپن کیسا گزرا اور بچپن میں کیا آپ کے شوق تھے، کیا کرتے تھے؟ بچپن تو تقریباً نارمل ہی رہا۔ میرا تعلق صوبہ سندھ کے تحصیل رتو ڈیرو سے ہے۔ صحیح۔ ضلع لاڑکانہ کی ایک تحصیل ہے اور وہیں پہ رہائش تھی، وہیں پہ شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ بچپن میں ایک شوق تھا کہ بچوں کی کہانیاں، بچوں کا ادب، اور اس ٹائم جو بھی مطلب یوں سمجھے کہ جیب خرچی جو تھی اس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا، اس سے کتابیں خریدنا، یہ ایک شروع سے شوق رہا ہے اور اسی کا جو نا ایک سلسلہ چلتا رہا آج آپ کے سامنے۔ تو بچوں کا جو ادب اس وقت آپ تک پہنچتا تھا وہ کیا رسائل کی صورت میں ہوتا تھا یا آپ کہانیوں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے؟ جی، زیادہ تر تو رسائل کی صورت میں ہی تھا، لیکن اس ٹائم مجھے یاد ہے کوئی ٹارزن کے اور عمر ویار اس طرح کی کوئی سیریزیں جو ہے نا وہ کافی زیادہ تھیں اور جو آج تک میرے خیال میں سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ وہ یادداشت سب کے ساتھ رہتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، بچپن میں وہی بچوں کا ادب تھا۔ اس کے بعد پھر سندھی شاعری کی طرف رجحان ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، ان کو پڑھنے کا یوں سمجھے کہ اتفاق ہوا پہلی مرتبہ۔ صحیح۔ اور پھر کیونکہ ہماری سندھی کلاس کی جو کتابیں ہوتی ہیں 5ویں کی، اس میں جو نا ان کا ایک بیت ٹائپ تھا، تو حبیب تو طبیب، یہ والا جو نا وہ پورا جو نا بس ایک دل میں بیٹھ گیا۔ پڑھنا شروع کیا تو شاعری کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ واہ۔ بچوں کے لیے آپ نے رسالے پڑھے، کچھ کہانیاں وغیرہ بھی پڑھیں، کبھی سوچا کہ بچوں کے جو رسائل ہیں اس میں آپ کی بھی کوئی تحریر شائع ہونی چاہیے، کوئی نظم، کوئی کہانی؟ جی، خواہش تو بالکل رہی ہے اور یوں سمجھے کہ کوشش بھی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ اس بچوں کے لیے لکھنے کے لیے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول پہ پہنچنا چاہیے۔ شاید اتنی جلدی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو میں نے اس طرف ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے اور خواہش بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے لکھا جائے۔ بالکل، ضرور۔ بچے جب آپ تھے اس وقت آپ رسالے پڑھا کرتے تھے اور کہانیاں وغیرہ، تو اس وقت ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کہانی وغیرہ بھیجی جائے؟ نہیں، لکھنے کی تو ہمت ہوئی تھی لیکن بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو وہاں پہ وسائل کا بھی اتنا وہ نہیں تھا، دوسرا معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح جو نا وہ خط و کتابت کی جائے اور سارا کچھ، تو اس وجہ سے تھوڑا شاید رہ گئے، لیکن وہ چیزیں تو محفوظ ہیں ابھی تک۔ واہ، کیا بات ہے۔ گھر میں کسی کا تعلق ادب سے، شاعری سے؟ اسپیشلی اگر شاعری کے لیے کہا جائے تو میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی جس کو میں کہوں کہ ہاں پڑھنے کی حد تک تو میرے والد صاحب بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، لیکن لکھنے کے حساب سے کوئی۔ صحیح۔ تو آپ کی شاعری انہوں نے پڑھی اور کیا رد عمل دیا پھر؟ الحمدللہ، جیسے ہر والدین جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے خوش ہوتے ہیں ان کی کامیابی پہ، میرے لیے بھی ان کے دل سے ڈھیر ساری دعائیں نکلی اور جو میرا سرمایہ ہے یہی کافی ہے۔ کیا کہنے، کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں جو آپ نے۔ بالکل، میں ایک نعت سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ بنی قریش کے زینے سے روشنی ابھری۔ واہ۔ بنی قریش کے زینے سے روشنی ابھری، حضور آئے مدینے سے روشنی ابھری۔ واہ، سبحان اللہ۔ بنی قریش کے زینے سے روشنی ابھری، حضور آئے مدینے سے روشنی ابھری، جہان ڈوب رہا تھا گھنے اندھیرے میں، واہ، پھر ایک روز کرینے سے روشنی ابھری۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جہان ڈوب رہا تھا گھنے اندھیرے میں، واہ، پھر ایک روز کرینے سے روشنی ابھری، واہ، میں نعت پڑھتا رہا دوستا بھنور کے بیچ، واہ، میں نعت پڑھتا رہا دوستا بھنور کے بیچ،
یقین مان سفینے سے روشنی ابھری. کیا کہنے کیا میں کہنے نعت پڑھتا رہا دوستا بھنور کے بیچ. کیا کہنے. یقین مان سفینے سے روشنی ابھری. سلام ان پہ جو مہکے نبی کی قربت میں. واہ وہ جن کے خون پسینے سے روشنی ابھری. کیا کہنے کیا کہنے. سلام ان پہ جو مہکے نبی کی قربت میں. واہ وہ جن کے خون پسینے سے روشنی ابھری. درود پڑھتے ہوئے آنکھ لگ گئی راشد. واہ درود پڑھتے ہوئے آنکھ لگ گئی راشد. واہ تمام شب میرے سینے سے روشنی ابھری. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. واہ 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 جزاک واہ. اللہ. کیا کہنے. تو آپ نے جب شعر گوئی کا آغاز کیا تو پہلے کس صنف میں کام کیا. شروعات تو میری غزل سے ہی ہوئی ہے اور یوں سمجھے کہ میں نے زیادہ تر جو کلام کہا ہے وہ غزل کی صورت میں ہی ہے. لیکن نعت کی طرف کب مجھے جو نا بلاوا آیا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تقریباً 1 سال ہوا ہے میں نعت کی طرف الحمدللہ جو نا وہ راغب ہوا اور عطا ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. شعر کہنے کا جب آغاز ہوا تو کس زبان میں آپ نے شعر کہے پہلے، سندھی میں یا اردو میں؟ کیونکہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ سندھی ہے. جی بالکل میری زبان سندھی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں اپنی تحصیل کا پہلا شاعر ہوں جس کے پاس یہ بھی اعزاز ہے کہ اس کے پاس اردو مجموعہ ہے سندھی زبان ہوتے ہوئے. یعنی کہ آج تک میری تحصیل سے اردو کا مجموعہ کوئی شائع نہیں ہوا، شعری مجموعہ. تو میری شروعات تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو سندھی میں ہی تھی. صحیح. لیکن بغیر سیکھے ہوئے بندہ، یعنی کہ علم عروض کی کوئی نالج نہیں تھی، کوئی معلومات نہیں تھی. اور زیادہ تر مطلب وہ یوں سمجھے کہ ایک ایسا حصہ تھا جس کو ہم نہیں گننا چاہیں گے یا شمار نہیں کرنا چاہیں گے. صحیح. وہ ایسا تھا. باقاعدہ شروعات میری اردو میں ہوئی. میں نے اردو میں ہی شعر کہنا شروع کیا اور اس کو کوئی 3-4 سال ہوئے ہوں گے. صحیح. تو سندھی کے جو شعراء ادیب وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ کے مراسم تھے، ان سے رابطہ ہوا؟ جی. اور کسی سندھی شاعر سے آپ نے اصلاح وغیرہ لی؟ نہیں، اصلاح کے حساب سے تو میرا آج تک سندھی کسی شاعر سے رابطہ نہیں ہوا. میں نے عروض کی تعلیم حاصل کی فیض محمد شیخ سے. وہ بھی اردو کے شاعر ہیں اور اردو کے حساب سے ہی میں نے ان سے سیکھا. صحیح. تو سندھی میں میرا کسی سے کوئی اصلاح کے ساتھ، بہرحال میری خواہش ہے کہ اپنی زبان سندھی زبان میں بھی لکھوں، اردو میں بھی جو نا شعر کہہ رہا ہوں الحمدللہ. بالکل. تو یہ خواہش تو ہے. سندھی زبان کے جو شعراء ہیں وہ آپ کے مطالعے میں رہتے ہیں. سندھی زبان میں شاعری اس وقت کیسی ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. جی جی بالکل. سندھی زبان میں بھی اگر دیکھا جائے تو روزانہ کے حساب سے کتابیں شائع ہو رہی ہیں سندھی شعراء کی اور الحمدللہ اندرونی سے بڑا زرخیز ہے شعراء کے معاملے میں. اچھی شاعری ہو رہی ہے، اچھی شاعری پڑھنے کو. لیکن ایک بات ہے کہ ان کا کینوس مخصوص ہے، محدود ہے. یعنی کہ جو سندھی زبان جاننے والے ہیں زیادہ سے زیادہ وہی اندرون سندھ آپ لگا لیں، کراچی تک پورا سندھ لگا لیں کراچی. تو اس سے زیادہ باہر وہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے جو نا وہ دوسرے زبان کے یا ترجمے کے محتاج ہے. تو اس وجہ سے شاید منظر نامے پہ اتنا ان کا وہ نہیں آ رہا. لیکن الحمدللہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے اور اچھے اچھے شعراء کو پڑھنے کو مل رہا ہے. صحیح. تو آپ کو کون سے شعراء سندھی شاعری جو آپ پڑھتے ہیں اس میں پسند ہیں؟ ویسے تو بہت سارے ہیں پسند. اگر نام لیا جائے میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک شعر بھی پسند آ جاتا ہے تو میری پسندیدہ لسٹ میں آ جاتا ہے. کیا بات. اس لیے کسی ایک کا نام لینا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. واہ واہ. کچھ سندھی میں اگر کہا ہو تو سنائیں. جی میں ضرور سناتا ہوں. صرف اللہ جی ودائیا، واہ. باقی دنیا میں سب اجائیا. واہ. صرف اللہ جی ودائیا، باقی دنیا میں سب اجائیا. خواب چمکایو آموں تجھے لائے، واہ. رات میں روشنی بنائیا. واہ. خواب چمکایو آموں تجھے لائے، واہ. رات میں روشنی بنائیا. زندگی لا وجود لا شجیاں، واہ. وقت جے وہ کرے میں آئیا. کیا کہنے. زندگی لا وجود لا شجیاں، واہ. وقت جے وہ کرے میں آئیا. کیا کہنے. عشق امکان آ حقیقت جو، واہ. ہجر جیون جی کل کمائیا. کیا کہنے. عشق امکان آ حقیقت جو، ہجر جیون جی کل کمائیا. ذہنت تجھے ناو جو پاشو، واہ. ذہنت تجھے ناو جو پاشو. دل جی دنیا میں روشنائیا. کیا کہنے. رب ہی جانے تو راز دل جا دوست، رب ہی جانے تو راز دل جا دوست. توکھے موکھے تک کل نکائیا. کیا کہنے. مجھے وس میں بلا اشا راشد، واہ. جے مجھے زندگی پر آئیا. کیا بات ہے. ناظرین کرام، راشد علی مرکھیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں اور ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے.
گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر راشد مرکھیانی صاحب۔ ہم وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سندھی شاعری کے حوالے سے، اور کچھ آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے اردو شاعری کیسے شروع کی۔ شاعری کے لیے کیا عروض کو سیکھنا، علم عروض سیکھنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو جو شاعر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک آہنگ ایک موجود ہے۔ ہمارے سامنے کافی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو عروض کی تعلیم نہیں تھی، اور میرے خیال میں تو انہوں نے بہت اچھا کلام کہا ہوا ہے۔ تو عروض کی تعلیم ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن بالکل بھی اگر غیر ضروری سمجھا جائے ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ کم سے کم اتنی معلومات ہونی چاہیے، اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا شعر کہاں پہ کیا چیز مانگ رہا ہے آپ سے۔ تو اگر آپ شعر کہنا چاہتے ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں تو تھوڑی بہت محنت کر کے عروض سیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو عروض سیکھنے سے پہلے اور عروض سیکھنے کے بعد آپ کو شاعری میں کیا اپنی فرق محسوس ہوا؟ اور بطور خاص ایک تو آپ اپنی شاعری میں آپ کو فرق محسوس ہوا، لیکن آپ اس سے پہلے شاعری پڑھتے بھی تھے، کیا جو پڑھنے کا تجربہ ہے اس میں بھی کچھ فرق محسوس ہوا؟ بالکل فرق تو آتا ہے۔ آپ کو جب ایک چیز کی معلومات نہیں ہے، آپ جب ایک چیز جانتے ہی نہیں ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ ایک اندھیرے راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کس طرف ٹرن آئے گا، کس طرف موڑ آئے گا، لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ راستہ تو اس طرف جاتا ہے تو آپ اس حساب سے چلتے ہیں، تو فرق تو آتا ہے، اور میرے خیال میں تو کافی زیادہ فرق آتا ہے۔ صحیح۔ اور نثر آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ شاعری کی طرف ہی کیوں آئے آپ؟ نثر میں کیوں نہیں کام کیا؟ اچھا سوال ہے۔ لکھنا ایک مطلب خود سے اگر کوشش کی جائے لکھنے کی تو نثر میرے خیال میں ہر شاعر لکھ سکتا ہے، اور کافی سارے شعراء ہیں جو لکھتے بھی ہوں گے، بالکل، لیکن ایک وہ شاعر ہے تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ نثر کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تب جا کے آپ کہیں ہاں شعر میں بھی محنت تو ضروری ہے، ریاضت چاہیے، مطالعہ چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن ایک وہ شعر جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی چیز ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، آنی ہے باہر، وہ آ جاتی ہے۔ واہ۔ آپ کے نزدیک اچھا شعر کیا ہے؟ اچھا شعر ایسا وہ شعر ہے جو میں اگر ادا کروں، میں اگر کہوں، میں اگر پڑھوں، آپ اگر سن رہے ہیں تو کم سے کم آپ کی سماعت میں کچھ دیر کے لیے رک جائے، آپ کو کم سے کم کچھ دیر کے لیے کوئی ایک ایسا سرور بخشے جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں، میرے نزدیک وہ اچھا شعر ہے۔ واہ۔ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ میں ضرور سناتا ہوں، دو اشعار پہلے ایک غزل سے جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس ٹائم کے۔ جہان رقص کنا ہے کہ دھن محبت ہے، واہ، جہان رقص کنا ہے کہ دھن محبت ہے، واہ، نظام دہر کا پہلا شگن محبت ہے، کیا کہنے، جہان رقص کنا ہے کہ دھن محبت ہے، واہ، نظام دہر کا پہلا شگن محبت ہے، کیا کہنے، تمہیں یقین محبت نہیں ہے، حیرت ہے، واہ، خدا کا حکم محبت ہے، کن محبت ہے، کیا کہنے، تمہیں یقین محبت نہیں ہے، حیرت ہے، خدا کا حکم محبت ہے، کن محبت ہے، ہم اہل عشق زمانے کے کام کے تو نہیں، واہ، ہم اہل عشق زمانے کے کام کے تو نہیں، ہمارے پاس فقط ایک گن محبت ہے، واہ، بچھڑتے وقت فقط مسکرا کے دیکھا تھا، واہ، میں اس کو بول نہ پایا کہ سن محبت ہے۔ واہ، کچھ اور اشعار پیش کرتا ہوں۔ زمین پہ رہتے ہوئے آسماں کے کان بھرے، واہ، زمین پہ رہتے ہوئے آسماں کے کان بھرے، میرے یقین نے میرے گماں کے کان بھرے، واہ،
زمین پہ رہتے ہوئے آسماں کے کان بھرے، واہ میرے یقین نے میرے گماں کے کان بھرے، پڑا ہوا ہے محبت میں ایک مدت سے، واہ پڑا ہوا ہے محبت میں ایک مدت سے، کوئی تو ہو جو دل ناتواں کے کان بھرے، کیا کہنے، پڑا ہوا ہے محبت میں ایک مدت سے، کوئی تو ہو جو دل ناتواں کے کان بھرے، تمہارے بعد کسی سے بھی خوش بیاں نہ ہوا، تمہارے بعد کسی سے بھی خوش بیان نہ ہوا، اداس شخص نے سارے جہاں کے کان بھرے، صحیح، واہ، اداس شخص نے سارے سارے جہاں جہاں کے کے کان بھرے، اور قفس کو توڑ نکلنے کی کوئی راہ نہیں، واہ، مگر جو خواب تیرے رازداں کے کان بھرے، کیا کہنے، قفس کو توڑ نکلنے کی کوئی راہ نہیں، مگر جو خواب تیرے رازداں کے کان بھرے، واہ، ستارہ وار نکلتے رہیں گے یہ آنسو، واہ، تمہاری یاد میں اس کارواں کے کان بھرے، کیا کہنے، پرندے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں راشد، شجر نے خود ہی تو آخر خزاں کے کان بھرے۔ کیا کہنے، بہت واہ شکریہ، واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے غزلیں کہیں، آپ نے نعت بھی کہی، نظم کی طرف کبھی دھیان گیا، توجہ گئی؟ نظم کی طرف کوئی اسپیشلی تو نہیں، ہو جاتی ہے کبھی کبھار، تو وہ میرے خیال میں تو مجھے اس پر ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایسی جو نا عطا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس حساب سے نہیں کہ میں جو نا وہ کہوں کہ بھائی میں نے غزل میں کوئی کام صحیح کیا ہے، نظم میں کوئی کام کیا ہے۔ آپ کے نزدیک عطا کیا ہے؟ ایک ایسا خیال جو آپ کے دل پہ اترے، آپ کے ذہن میں گھومتا رہے، جب تک آپ اس کو بیان نہ کر لیں، آپ لکھ نہ لیں، تب تک آپ کو گھماتا رہے، وہی عطا ہے۔ واہ، عطا ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا انعام نکل آیا ہو۔ واہ، آپ نے غزل بھی کہی اور بتا رہے ہیں آپ کے نظم بھی آپ نے کچھ کہیں، زیادہ موضوع آپ کو کون سی صنف لگی؟ اور آپ نے بہت سی اصناف میں ظاہر ادب بھی پڑھا، نثر بھی پڑھی، شاعری بھی، شاعری کی دیگر اصناف میں بھی آپ نے لوگوں کا کام دیکھا اور پڑھا، آپ کو موضوع صنف کون سی لگی؟ میرے خیال میں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک شاعر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے بیان کرنے کا کون سا کینوس وسیع ہوتا ہے۔ حالانکہ نظم میں تو آپ کے پاس ایک آسانی ہوتی ہے، اس کا کینوس بہت وسیع ہے، آپ جتنا لکھنا چاہیں، جتنا کہنا چاہیں، ایک مضمون کو آپ اس میں لے کے آ سکتے ہیں۔ شعر میں تو آپ نے ایک شعر میں ایک مضمون کو باندھنا ہے اور اس میں ختم کر دینا، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کتنا اس کو نبھا پاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ صحیح، کوئی نظم اگر یاد ہو ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ یہ ایک جن کے حوالے سے تھی، میں نظم سناتا ہوں۔ خواب کے جزیرے پر واہ، خواہشوں کا میلہ ہے، واہ، ہر نگاہ خوش کن کو جستجو بقا کی ہے۔ واہ، خواب کے جزیرے پر خواہشوں کا میلہ ہے، ہر نگاہ خوش کن کو جستجو بقا کی ہے، دشت میں کسی جانب کارواں دکھائی دے کوئی راستہ نکلے، واہ، دشت میں کسی جانب کارواں دکھائی دے کوئی راستہ نکلے، راحتوں کی منزل کا اب نظر بھی آ جاؤ خواہشیں حقیقت ہوں، اب نظر بھی آ جاؤ خواب کے جزیرے پر، ہم اداس لوگوں نے زندگی کے ہونے کا، ہم اداس لوگوں نے زندگی کے ہونے کے گیت گنگنانے ہیں، اب نظر بھی آ جاؤ خواب کے جزیرے پر، ہم اداس لوگوں نے زندگی کے ہونے کے گیت گنگنانے ہیں، اور مسکرانا ہے تا حیات اس پل کو یاد کے صحیفے پر خوشبوؤں کی سیاہی سے لکھ کے رکھ دیا جائے، آپ کا جنم دن ہے آج جی لیا جائے۔ ناظرین کرام، راشد علی مرکھیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔
1259 McDonald Avenue, Brooklyn, New York, 718-377-2323. मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुश आमदीद। हमें मालूम है कि आपको शोरा की ज़िंदगी, उनकी शायरी से मुताल्लिक़ जानकर अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया था कि आज जिस शायर से मैं मिलवा रहा हूँ, मेरी भी इनसे पहली मुलाकात है, तो बहुत सी बातें मैंने भी आज इनके बारे में जानी हैं। अब कुछ हम अदब के हवाले से और कुछ रवैयों के हवाले से बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो शायरी है उसको लोगों तक पहुंचाने का, ज़बान को लोगों तक पहुंचाने का एक अहम ज़रिया मुशायरा है, और ये रिवायत भी सदियों से चली आ रही है उर्दू शायरी में भी। तो अब ये जो हमारी रिवायत है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जो आज का मुशायरा है उसे आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख़्याल में तो आज का जो मुशायरा है वो काफ़ी हद तक हम उसको एक नशिस्त कह लें तो शायद मुनासिब होगा, क्योंकि एक तो आवाम का रुझान बहुत कम है। स्पेशली हमारे सिंध में जो मुशायरे हो रहे हैं, पंजाब में मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे मुशायरे हो रहे हैं कि जो माशाल्लाह, हालांकि कराची में अच्छे मुशायरे होते हैं और हो रहे हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे वो अक्सरियत की करेंगे। तो अक्सरियत जो मुशायरे हैं या ज़्यादा जो मुशायरे हैं वो मखसूस एक शुअरा की नशिस्त समझ ली जाए, तो वही हो रहा है। इसमें शायद कहीं ना कहीं इंतज़ामिया का भी हाथ है, कहीं ना कहीं मुशायरा करवाने वालों का भी हाथ है, और कहीं ना कहीं हम शुअरा और हमारा मुआशरा सारा इसमें शामिल है। अभी मुशायरों में आप देखते हैं कि जो पहले आप देखते थे कि कुर्सियों पर नहीं बल्कि फ़र्शी नशिस्तों पर बैठा जाता था, सामईन भी फ़र्शी नशिस्तों पर बैठते थे, शुअरा बैठकर शेर सुनाते थे। आजकल लोग खड़े होकर शेर भी सुना रहे हैं, सुनने वाले भी ये तो कुर्सियों पर बैठते हैं, बाज़ औक़ात खड़े भी हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? और जो उसमें शायरी पेश हो रही होती है, उसमें जो लोगों का रद्द-ए-अमल होता है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है, तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। दरअसल इस तरह है कि जो सबसे ज़्यादा आसान बात होती है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। शायद समझ का मतलब मैं यहाँ यही कहूँगा कि उस टाइम पर आपको एक चीज़ हिट करती है, तो शायद वही एक चीज़ है जो हमारे कुछ शुअरा में नज़र आ रही है। बल्कि आजकल ज़्यादातर वही चीज़ हो रही है कि उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसी चीज़ को अडॉप्ट करना है, उसी चीज़ को फॉर्मेट करना है, उसी चीज़ को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आगे पेश करना है। तो एक प्रॉपर एक वो बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, जो जिसने मुशायरे में मशहूर होने के लिए अपनाना है तो वो अपना सकता है। लेकिन मेरे ख़्याल में तो वो शेर ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं होते, कुछ अरसे तक होते हैं और फिर अपना सफ़र ख़त्म करते हैं। सामईन जो शेर सुनने आ रहे हैं वो तो इसी शायरी को सुनते हैं और फिर ज़ाहिर है इसी को पसंद करते हैं। क्या उनकी तरबियत भी मुशायरे के ज़रिए की जा सकती है? मैं यही कहूँगा भाई कि क्योंकि हम उनको जो सुनाते हैं वो वही सुनते हैं। अगर हम उनको मयारी शायरी सुनाएंगे तो वो उस शायरी पे मेरे ख्याल में तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो अभी आजकल आप देखेंगे मुशायरों में अगर नज़र आपकी आएगी तो ज़्यादातर यूथ है, यंग है, नौजवान है, नई नस्ल है हमारी। तो हमने उनको जिस तरफ लेके जाना है उन्होंने उसी तरफ चलना है। और कल को शायद कुछ सालों के बाद वो इस चीज़ से जब समझ आएगी उनको कि ये बात तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, तो शायद इस चीज़ के नताइज कुछ और ही होंगे। बहरहाल हमारे ऊपर ही है, हम जो चीज़ सुनाएंगे वो सुनेंगे। और सही किताबें शाया हो रही हैं और मेरा ख़्याल है पहले के मुकाबले में पिछली सदी में कम किताबें शाया होती होंगी, अब ज़्यादा किताबें शाया हो रही हैं, लेकिन कारी तक नहीं पहुंच पाती या कारी उनको मैसर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? और जो हमारा अभी जिस तबके का आपने ज़िक्र किया, जो नई नस्ल है, वो किताबों से हमें थोड़ी दूर नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? कुछ वजूहत तो ये हैं कि सोशल मीडिया ने सबको रसाई दी हुई है एक दूसरे तक। पहली वजह तो मेरे ख्याल में यही बनती है कि आप जिसको चाहें पढ़ना चाहें उसके पेज पर, उसके नाम पर आप उसको पढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये है। जहाँ तक रही बात किताब की, तो किताब तो एक अलग ही नशा है, जो जिसको लगा हुआ है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल में तो हम लोग स्पेशली जो नई नस्ल में लोग हैं, हम किताब पढ़ने से शायद घबरा रहे हैं या भाग रहे हैं, क्योंकि हम वक्त को बहुत जल्दी में काबू में करना चाहते हैं। तो यही एक वजह है। किताब पढ़ना और किताब पर बातचीत करना बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को। तो क्या वक्त हमारे काबू में आ रहा है? वक्त तो कभी किसी के काबू में नहीं आता। उसकी एक खासियत यही है कि वो चलता रहता है अपनी रफ्तार में, और हमने उसके पीछे या तो भागना है, या आगे निकलने की कोशिश करनी है, या पीछे रह जाना है। वाह,
اب کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائیں، پھر ہم گفتگو کے سلسلے ضرور میں میں تھوڑا آگے بڑھائیں. ایک غزل کی کوشش آ رہا ہے. کب کسی خوف سے مرنے کے لیے ہوتی ہے واہ زندگی، زندگی کرنے کے لیے ہوتی ہے. واہ، کیا کہنے. کب کسی خوف سے مرنے کے لیے ہوتی ہے زندگی، زندگی کرنے کے لیے ہوتی واہ. ہے. شعر اچھا ہو تو کرتا ہے سفر سینوں میں، واہ، دوست خوشبو تو بکھرنے کے لیے ہوتی ہے. کیا کہنے. شعر اچھا ہو تو کرتا ہے سفر سینوں میں، دوست خوشبو تو بکھرنے کے لیے ہوتی ہے. اور دل میں ایک خالی جگہ ہوتی ہے پر کرنے کو، واہ، اور وہ عشق سے بھرنے کے لیے ہوتی کیا ہے. کہنے، کیا کہنے. دل میں ایک خالی جگہ ہوتی ہے پر کرنے کو، واہ، اور وہ عشق سے بھرنے کے لیے ہوتی ہے. شمع کرتی ہے نئی صبح کی پیشن گوئی، تیرگی شب کی بسرنے کے لیے ہوتی کیا ہے. کہنے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کیوں کر راشد، وقت کی ریل گزرنے کے لیے ہوتی ہے. کیا کہنے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی میں جو ہمارے پاس ایک ذریعہ تھا اپنی شاعری کو دوسرے شہروں تک، شعراء تک پہنچانے کا یا عوام تک پہنچانے کا بھی، وہ رسائل ہوا کرتے تھے. آج کا جو نوجوان ہے بطور خاص جو شاعر بھی ہے، وہ بھی ہم کو رسائل سے یا کتابوں سے کچھ دور دور نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی شاعری بھی رسائل میں نہیں بھیجتا. رسائل حالانکہ شائع ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیس بک ہے یا دیگر جو ہماری سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں، یہ رسائل کا بہتر متبادل بن گئی ہیں؟ میرے خیال میں تو رسائل جتنی آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے صحیح بات ہے کہ ایک ذریعہ تھا سب تک پہنچانے کا، لیکن آج کل وہ فیس بک سے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، میسر ہو جاتی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کسی کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ایڈ ہے، فرینڈ لسٹ میں ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو بھی آپ سرچ کر کے، کیونکہ شعر تو آج کل پہنچ رہا ہے میرے خیال میں پہلے کی نسبت ابھی زیادہ پہنچ رہا ہے. بہرحال جہاں تک رسائل کی بات ہے تو وہ ایک پہچان ہوا کرتی ہے ایک جگہ پہ، مطلب اس کو ابھی بھی وہ سیریس طبقہ جو ہمارے سینئر اساتذہ ہیں، جو سینئر شعراء ہیں، وہ ابھی بھی اس طرف ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرف بھی جانا چاہیے اور رسائل میں اپنی شاعری بھیجنی چاہیے، اور معیاری کلام کو تو جگہ ملتی ہے. صحیح. سوشل میڈیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس نے کیا کردار ادا کیا ہے شاعری کو آگے پہنچانے میں، اور کہیں کوئی منفی کردار تو نہیں ہے اس کا؟ ہر فائدے کے ساتھ نقصان تو ضرور ہوتا ہے. جہاں پر بہت سے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں وہیں پہ نقصان بھی ہوا ہے کہ آج کل ہر بندہ آپ کو شاعر نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنا کسی تحقیق کے، بغیر کوئی بات کیے ہوئے داد کی آپ کو ٹوکرے نظر آئیں گے ہر جگہ پہ، ہر کمنٹ پہ، ہر پوسٹ پہ. تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے ایک نقصان بھی ہے کہ ہم اس تنقید سے نہیں گزر رہے، ان مراحل سے نہیں گزر رہے جو پہلے کے شاعر گزر رہے ہوتے تھے، اور جن کو فیس کر کے وہ آگے آتے تھے. تو شاید وہ ہمارے لیے ایک منفی پہلو ہے کہ ہمیں کم سے کم اس چیز سے گزرنا پڑے، تو پھر ہمیں آگے پتہ لگے کہ ہماری شاعری کہاں پر پہنچے گی. صحیح. کتاب جو شائع کرنے کا عمل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان شاعر منظر نامے پر آتا ہے تو کتاب شائع کرتے ہوئے تھوڑا جھجکتا ہے اور تھوڑا وقت لیتا ہے، اور شعر کہتا ہے، اپنی شاعری رسائل میں شائع کرواتا ہے، نشستوں وغیرہ میں شریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے اس کی کتاب شائع ہوتی ہے. آپ کی کتاب بہت جلد منظر نامے پر آئی، یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ میرے لیے تو بہت بہتر ہے، اور الحمدللہ بہت بہتر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 سال بھی شعر کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ نے شروع سے مطلب صفر پر موجود ہیں. آپ کی کتاب آنی چاہیے، آپ سینئر اساتذہ کو دیجیے، آپ سینئر جتنے بھی ادبی حلقے ہیں ان میں بھیجیے، اپنی کتاب دیجیے، آپ کو پڑھیں گے، پرکھیں گے، اس کے بعد آپ کو وہ رائے دیں گے کہ بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کو کس طرف جانا ہے، یا جو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کن چیزوں کو آپ نے سدھارنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس چیز سے دریافت ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے 20 سال میں شعر کہے ہیں، 20 سال میں آپ نے 200 غزلیں کہہ لی ہیں، کتاب میں تو آپ نے وہی 60-70 غزلیں ہی لانی ہیں. تو آپ نے جو 120-130 غزلیں تھیں وہ سائڈ پہ رکھ دینی ہے، وہ کدھر جانی ہے. تو میرے خیال میں آپ اپنی ابتدا کریں، جو آپ آج ہیں وہ دنیا کو پیش کریں، جو 20 سال کے بعد آپ ہوں گے وہ بھی دنیا کو پیش کریے گا. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ شاعری کا؟ بطور خاص آپ سے سندھی شاعری کے بارے میں بھی میں پوچھوں گا. الحمدللہ روشن مستقبل ہے، سندھی شاعری ہو یا اردو شاعری ہو. شعر کا مستقبل تاریک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر دور میں اچھا شعر کہنے والے لوگ موجود رہے ہیں اور وہ رہیں گے، ان کی کمی کبھی نہیں ہونی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے،
ان کو کہاں پر سنا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن شعر کا مستقبل تو روشن ہی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو؟ پیغام یہی کہوں گا کہ شعر کہنے والوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کھل کر بات کر سکیں، اپنی بات وہ اگر کہتے ہیں تو ان کو سنیے، شعر پڑھنے والے ہیں تو شعر پڑھنے والے بنے، شعر کہنے والے ہیں تو شعر کہنے والے بنے، ایسے شعر کہیے کہ جس کو سن کر ہر بندہ کہے کہ واقعی کوئی شعر سنا ہے۔ واہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے نوجوان شاعر راشد علی مرکیانی سے ملاقات کی، اور ان کا کہنا ہے کہ شعر کہنے والوں کو سنیے، اور اگر آپ شعر پڑھنے والے ہیں تو شعر پڑھ کر دکھائیے، کہنے والے ہیں تو کہہ کر دکھائیے، اور محسوس ہو کہ آپ کا شاعری سے ادب سے تعلق ہے۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔